نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائی، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحقبیhan ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں رہتا ہے۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 سے لے کر 95 تک انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بابت تم قصور کر چکے ہو۔ چنانچہ میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو، ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے، اور اس قافلے سے پوچھیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے۔ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولا، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کے آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے بولے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو اپنے پریشانی اور غم کو شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا معاف دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کریں۔ یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً تقوی اختیار کرے، اور اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارے مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میرے یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں، اگر تم مجھے بھاگا نہ کہو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، بلا شبہ آپ اپنے قدیم غلطی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے اولاد و صالح اولاد عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں اس کے بعد نصیحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرما دیا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور انہوں نے آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھی، یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ انہیں معاف فرما دیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے وسعت کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز اللہ نے رحمت کا پیدا کیا اس کو 100 حصے کیے، اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور اس کا ایک حصہ اپنے تمام مخلوقات کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو وہ کبھی جنت مایوس نہیں ہوا، اور مومن کے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر عذاب ہے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ البخاری القاب باب نمبر 19 حدیث نمبر 6469۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے رزق اور حلال تمام بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور اسی طرح دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔